بوسے کا موقع نہیں ملتا، ہاتھ لگ سکتا ہے، ہاتھ لگا لو، یہ بھی موقع نہیں ملتا تو دور ہیں آپ، استلام اور اشارہ کرو اور اللہ اکبر کہہ کے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بقول بسم اللہ اللہ اکبر کہو، استلام کرو اور چکر شروع کر دو۔ دعا کیا پڑھنی ہے؟ کوئی دعا خاص نہیں کی، جو آتی ہے مانگتے جاؤ۔ ہاں مثلا یہ رکنے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ شروع ہو گئے، ادھر آپ آئیں گے، یہاں ایک دیوار ہے حتیم، اس کونے پہ ختم ہوگی، اس کے باہر سے آپ نے آنا ہے، اس کونے سے حتیم کی دیوار جہاں ختم ہوگی تھوڑا سا آگے جائیں گے، اگلا کونا رکن یمانی ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، لگ جائے ٹھیک ہے، نہ لگے استلام کوئی نہیں ہے، آگے گزر جاؤ۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو ٹکڑا ہے وہاں سنت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ یہ وہاں پر پڑھیں، اور پھر جب حجر اسود کے سامنے آ گئے آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، دوبارہ پھر استلام کرو، تکبیر کہو، اور اسی طریقے سے کل 7 چکر ہیں۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ 7 چکر ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، کتنے ہیں۔ قرآن نے مبالغے کا لفظ ذکر کیا، وَلْيَطَّوَّفُوا، یہ لفظ عربی زبان میں مبالغ، خوب چکر لگاؤ، کتنے لگاؤ؟ اب جو سنت نہیں نہ مانتا، حدیث نہیں مانتا، لغت باری بنیاد رکھتا ہے، وہ پھر چکر ہی کاٹتا رہے۔ قرآن نے یہ تو کہا چکر لگاؤ، یہ نہیں کہا کب سے شروع ہونا ہے، ختم کہاں ہونے ہیں، کتنے ہونے ہیں، بس کعبہ گرد باندھ دو اس کو، گھومتا رہے۔ جان تب چھوٹے گی جب سنت اور حدیث کو لے گا۔ قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ حجر اسود سے شروع کر کے یہ کندھا بایاں کعبے کی طرف ہو، وہ الٹا شروع کر دیتا ہے، تو شرع کی روح سے طواف نہیں ہوگا۔ طواف اسی طریقے سے ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نے شرع کی ہے۔ اچھا، قرآن میں ایک آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب یہ مصلی سے کیا مراد ہے؟ قرآن چپ ہے۔ سنت نے تفسیر کی کہ آپ جب طواف کعبہ کر کے فارغ ہو تو جہاں پر وہ مقام ابراہیم نصب ہے اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھو، اس کے متصل پیچھے جگہ ملے تب، رش نہ ہو، رش ہو تو مطاف پورے میں بھی کئی دفعہ جگہ نہیں ملتی، پیچھے مسجد میں کسی جگہ بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ قرآن نے یہ بتلایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اس کی علامات میں سے ہیں۔ اب صفا مروہ پہ کیا کرنا ہے جا کر؟ عمرہ پورا کرنے کے لیے سنت بتاتی ہے آپ کو صفا مروہ پر جانا پڑے گا، اگر صفا مروہ نہیں کرتے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو سنت نے شرع کی کہ قرآن نے تو اتنا بتایا کہ یہ صفا مروہ ہیں، اللہ کے شاعر اور علامات میں سے ہیں، سنت نے بتایا جب 2 رکعتیں پڑھ لو پھر صفا مروہ کی طرف جاؤ۔ زمزم پینے، خوب زمزم پیو، نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد زمزم پیا۔ صفا مروہ پہ چل جاؤ، پہلے صفا پہ جاؤ گے۔ قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ پہلے صفا پہ جانا یا ان صفا والمروہ۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ صفا کا ذکر پہلے آیا ہے تو صفا پہ ہی پہلے جانا ہے، مروہ کا ذکر بعد میں آیا ہے تو مروہ پر ہی پہلے جانا ہے، تو یہ بات اس کی درست اس لیے نہیں بنتی اگر اس سے ہم بات کریں ان صفا والمروہ۔ یہ جو واو ہے نا بیچ میں، طلاب العلم جانتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، کلمات جمع کرنے کے لیے آتی ہے، اس میں ضروری نہیں ترتیب ہو۔ اب دیکھیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہے نا قرآن قاری ہیں آپ میں جی مولانا، واللہ اخرجکم من بطون امہات وجعل لکم، آگے کیا ہے؟ سکے حافظ ہیں بس، وہ آگے ہاں وجعل لکم السمع والابصار، پہلے کا اخرجکم، اللہ نے تمہیں نکال لیا ہے، من بطون امہاتکم،
تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس جملے میں کیا بتایا؟ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال لیا۔ پھر اسی آیت میں آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اس نے تمہارے کان بھی بنائے، اور پہلے کیا ذکر ہوا؟ اخرجکم۔ اگر کوئی بندہ سے پوچھے حضرت جی یہ بتاؤ حدیث کو پیچھے چھوڑ کر پہلے تو نکال لیے پھر آنکھیں بنائی ہیں، کان بنائے اور آنکھیں بنائے، یا کان اور آنکھیں اندر ہی لگا کے باہر لایا؟ یہ واو ہے، واو ضروری نہیں ہے کہ یہ کام پہلے اور یہ بعد میں ہو۔ میں آپ کو ایک بخاری کی مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے مزی آتی تھی، تو نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کیا کرنا ہے، فرمایا توضا واغسل ذکرک، توضا واغسل، وضو پہلے بتایا اور غسل ذکر بعد میں بتایا۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہو تو کیا معنی بنے گا کہ شرمگاہ کو بعد میں دھو لینا، پہلے وضو کر لو؟ یہ معنی نہیں ہے، یہ الفاظ کو جمع کیے، پہلے جا کر جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح دھو لو، صاف کر لو، پھر وضو کرو۔ اگر وہ واو جو ہے وہ ضروری ہے ترتیب کے لیے، تو یہاں ترتیب سے کیسے معنی بنے گا؟ توضا واغسل ذکرک۔ تو اب وہ حدیث نہیں باندھتے تو قرآن کی مثال رکھو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ تو ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ سنت نے بتایا ہے، پہلے صفا پہ جانا ہے بعد میں مروہ پہ جانا ہے۔ تو صفا پہ جا کے کیا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا، نبی علیہ السلام کی سنت نے تفسیر کی ہے۔ صفا پہ چڑھ جاؤ اور صفا پر جا کر کیا پڑھنے؟ پہلے قبلہ رخ منہ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 بار آپ پڑھتے تھے، پھر کوئی اور دعا کر کے پھر صفا سے اترتے مروہ کی طرف۔ درمیان میں آج کل انہوں نے سبز چھت کے ساتھ ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں، وہ جتنی جگہ ہے نا جس میں سبز ٹیوب شروع ہو گئی سمجھ، وہاں سے دوڑ کے مرد نے گزرنا ہے، جہاں وہ سبز ٹیوبیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں دوڑ رک جاتی ہے، پھر مروہ پر اس پر بھی جا کر ایسے ہی دعا کرنی۔ تو یہ تفسیر کیس نے کی؟ کوئی شخص جو ہے سنت اور حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر کے بتائے قرآن سے، تو قرآن پاک کی آیات سے حج کی یہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں بتا سکتا۔ یہ سارے احکام کی شرح اور تفسیر کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کی سنت اور آپ کی جو حدیث ہے وہ قرآن کے حکم ان کو کھول کر بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کی طرف جو یہ وحی اتاری گئی ہے آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کھول کر بیان کیا۔ امام شافعی کا ایک مقولہ مجھے یہاں یاد آتا ہے، علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ایک عالم گزرے، تفسیر قاسمی بھی ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے اصول حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے، قواعد التحدیث۔ قواعد التحدیث، قواعد التحدیث کے اندر علامہ جمال الدین قاسمی نے لکھا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، فہو مما فہمہ من القرآن، وہ آپ نے قرآن سمجھ کر ہی کہی ہے۔ سب سے بڑے قرآن کو سمجھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن پر اللہ نے قرآن اتارا، تو وہ قرآن سمجھ کر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن کے بے شمار حکموں کی تعبیر اور تفصیل کی ہے۔ ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں، بات عوامی طور پر سمجھانے کے لیے۔
قرآن نے کہا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء، یہ آج کل اور صاحب سے سمجھائی تھی، آج اس کو ایک اور انداز سے دیکھو، فن کے ہو تم نکاح کرو، یہ حکم ہے قرآن میں، فن کے ہو تم نکاح کرو۔ ایک اور جگہ پر یہ بات ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر خامند بیوی کو تیسری طلاق دے ڈالے وہ خامند کے لیے حلال نہیں رہتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے۔ لفظی معنی یہ ہے، لفظ نکاح قرآن میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک عقد کے معنوں میں جو معاہدہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کا ایجاب قبول کے ذریعے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، تو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، کہ ایک آدمی کو اور ایک عورت کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، یہ جو ان کا آپس میں بندھن بندھ گیا ہے اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ ایک ہے شادی کے بعد آدمی کا اپنی بیوی سے ملنا اور ان کا مقاربت کرنا، اس کو بھی نکاح کہتے ہیں، یعنی صحبت اور وطی۔ تو دوسرا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں پر دوسرے شوہر سے ملاپ مراد ہے، جب تک شادی کر کے دوسرے خامن سے اس کا ملاپ نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی سے طلاق نہیں دیتا تو پہلے کی طرف نہیں جا سکتی، یہ مسئلہ میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو تنکح زوجا غیرہ، تو لفظ نکاح دو معنوں میں آیا، وطی اور عقد۔ اب ان سے پوچھا جائے قرآن نے کہا فن کے ہو نکاح کرو، کس معنی میں ہے؟ کوئی تیسری آیت پڑھ کے شرح کریں کہ یہاں پر عقد مراد ہے یا وطی مراد ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ دوسری بات، نکاح کا حکم آ گیا، عقد کا طریقہ نہیں آیا۔ قرآن نے حکم دیا نکاح کرو، کیسے کرو یہ نہیں بتایا۔ تو جو سنت اور حدیث کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ نکاح جو ہے کیسے ہوگا۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ منڈی بہادین میں ایک دفعہ میں نے ان کا بیان سنا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 1982-83 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ تو وہ حدیث کی اہمیت ذکر کر رہے تھے، کہنے لگے ایک حدیث کا انکار کرنے والے شخص سے میرا مناظرہ اور گفتگو ہوئی۔ میں نے اس کو کہا کہ تو مجھے یہ بتا، قرآن میں نکاح کا حکم ہے، طریقہ نہیں ہے، تو تیرے والد کا نکاح قرآن کی روح سے ہوا تھا یا سنت و حدیث کی روح سے ہوا تھا؟ کیونکہ جو نکاح کا طریقہ رائج ہے، ایجاب قبول کرواتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ جیسے حدیث واہبہ کی میں نے آپ کو مہر کا مسئلہ بتاتے مثال دی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ صورتیں اس عورت کو پڑھا دینا، میں اس کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ایجاب قبول کرانا، یہ سنت نے بتایا۔ اب قرآن کے سوا تیرے نزدیک سنت اور حدیث کوئی اہمیت نہیں رکھتی، شرعی دلیل صرف قرآن سمجھتا ہے، سنت کو قرآن سے دور کر دیتا ہے، تو یہ بتا تیرے والد کا نکاح قرآن کی روح سے ہوا تھا یا سنت کی روح سے؟ اگر قرآن کی روح سے ہوا، پڑھ قرآن کی کوئی آیت جس میں نکاح کا طریقہ لکھا ہو، اور اگر قرآن میں نہیں ہے، سنت کی روح سے ہوا ہے، حدیث کی روح سے ہوا ہے، تو حدیث تو تیرے اندر صحیح ہے ہی نہیں ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو تیرے والد کا نکاح کیسے صحیح ہوا؟ تو جس کا نکاح صحیح نہ ہو تو نکاح غیر صحیح کے نتیجے میں اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ حلال کی گئے۔ تو کہنے لگے پہلے اپنے حلال زیادہ ہونے کی فکر کر، حدیث کا انکار کر کے تو حلال کا ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث اور سنت مانو گے تو تمہارے نکاح بھی صحیح ہوں گے، تمہارے نسب بھی صحیح ہوں گے، تمہارا حلال زیادہ ہونا بھی صحیح ہوگا،
اگر سنت اور حدیث کو قرآن سے دور کر دو گے تو تم خود جو ہے نا حلال زادے نہیں ٹھہرو گے. تو سنت اور حدیث قرآن کی شرح کرتی ہے، اور اللہ نے خود اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی. سورۃ نحل کی 44 نمبر آیت آپ کو بتائی کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اس لیے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، تفسیر کر دیں. شروع میں تفسیر کا کیا معنی بتایا تھا؟ کشف اور بیان. یہ یاد رکھنا، آخر میں ٹیسٹ ہونا ہے، جو پاس ہوگا میں نے انعام اسے ہی دینا ہے. کم از کم 50 نمبر لے کے پاس ہوگا. اسکولوں والا 33% والا نہیں ہونا. مدارس میں ہم 50% رکھتے ہیں. تو بہرحال تو کیا بتایا تھا تفسیر کا معنی؟ کشف اور بیان. اب اللہ کیا کہہ رہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے نبی جو میں نے تیری طرف وہی اتاری ہے نا، تو اس کو لوگوں کے لیے تبین بیان کر دے. تو بیان تفسیر کو ہی کہتے ہیں کہ نبی قرآن کی تفسیر کرے، نبی اللہ کی وحی کی تفسیر کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے اس تفسیر کی بھی بہت انواع ہیں، کیونکہ ڈیٹیل نہیں میں نے اس کو پورا کر دینا آج ہی، تو میں چند چیزیں آپ کو اس میں رکھتا ہوں. ایک یہ ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کے ساتھ کر دیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کر دیں. ایک نوع یہ ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بخاری شریف اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. بخاری میں کئی جگہ ہے. بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں بھی ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے، اور بھی تقریباً کچھ 6-7 مقام پر صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. دھیان کیجئے. لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط میل جول نہیں کیا، تو یہ لوگ امن والے اور یہی ہدایت والے ہیں. یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 ہے. تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ ایمان لا کر ایمان کے ساتھ ظلم کی گڈمڈ، اختلاط، تلبیس نہیں کی، پھر امن اور ہدایت والے ہیں. اب جو لفظ ظلم ہے نا، ظلم عربی زبان میں اس کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. وضع الشیء کسی چیز کو رکھ دینا، فی غیر محلہ ہی اس کے موقع محل سے ہٹا کر. ایک چیز کا ایک مقام ہی نہیں ہے تو اس کو وہ مقام دے دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ایک بندہ خطبہ دینے کا اہل نہیں ہے، آپ اس کو ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بٹھا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. ایک بندہ مینجمنٹ کر نہیں سکتا، انتظامات چلا نہیں سکتا، آپ اس کو انتظام دے دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. ظلم علامات قیامت میں سے ہے. ایک بندہ مثلا تدریس کرنے کا، پڑھانے کا اہل نہیں ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو ظلم کا عام معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے موقع محل سے اتار کر دوسری جگہ رکھ دینا، وہ ہے ظلم. اب اللہ نے کہا جو ایمان لا کر ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے وہ امن و ہدایت والے. اب صحابہ پریشان ہو گئے، کون سا بندہ ہے جیسے ظلم نہیں ہوتا؟ قلنا یا رسول اللہ
اینا لم یظلم نفسہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ اینا، ہم میں سے کون ہے وہ لم یظلم نفسہ، جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ قال، تو آپ نے فرمایا لیسا کما تقولون، لیسا کما تقولون، جیسے تم کہہ رہے ہو نا، بات ایسے نہیں ہے۔ تم نے ظلم سے عام ظلم سمجھ لیا ہے، جو تم سمجھ رہے ہو کہہ رہے ہو، لیسا کما تقولون، جیسے تم کہتے ہو ایسے بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا لم یلبسوا ایمان بظلم بشرک، بظلم کا معنی کیا کیا؟ بشرک، ایمان لا کر ظلم یعنی شرک نہیں کیا۔ آپ نے ظلم کی تفسیر کیا کی؟ شرک۔ اولم تسمعوا الی قول لقمان، فرمایا اولم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے سے جو بات کرنا ہے وہ نہیں سنا؟ انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو آپ نے اپنے قول سے لفظ ظلم کی تفسیر کر دی کہ اس آیت میں جو انعام نے 82 نمبر آئے تھے، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان لا کر شرک نہیں کیا تو پھر ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر ایمان لا کر شرک کر بیٹھے تو ہدایت یافتہ بھی نہیں اور امن والے بھی۔ یہاں سے ضمناً ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے ایمان لا کر بندہ ظلم یعنی شرک بھی کر لیتا ہے، ایمان لا کر شرک نہیں کرے گا تو ہدایت والا ہوگا۔ تو کیا مفہوم دوسرا نکلا؟ اگر شرک کرے گا تو ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان لا کر بھی لوگ شرک کر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ کلمہ پڑھ کر بھی کئی لوگ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کافی سال پہلے اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے کلمہ گو مشرک۔ اب پابندی لگی ہوئی ہے، لفظی پابندی ہے، کاغذی پابندی کا آرڈر ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً ابھی اس کو تباہ نہیں دوبارہ کیا گیا۔ تو اس میں نے کافی سارے اس بات کے دلائل ذکر کیے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی لوگ شرک کر سکتے ہیں اور مشرک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں کسی فرد کو، کسی جماعت کو معین کر کے کافر مشرک نہیں کہا، مطلق مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے الگ کتاب لکھی ہے جس میں اصول ضابطے، کسی کو معین کر کے کافر کہنا ہو تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ اصول تکفیر پر الگ کتاب ہے۔ بہرحال تو بتایا کیا میں نے آپ کو، سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 میں لفظ ظلم وارد ہوا، صحابہ نے یہ ظلم کا لفظ عام سمجھ لیا، نبی پاک نے خود سورۃ لقمان کی آیت پڑھ کر اس لفظ ظلم کی تفسیر کر دی کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس کی اور مثالیں بہت ہیں لیکن میں آج چھوڑ رہا ہوں وہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک نوع یہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ اپنے ارشاد سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تفسیر بالقرآن بھی ہے، لیکن تفسیر بالقرآن بھی سنہ کا نمونہ بھی ہے کہ پیغمبر تفسیر کر رہے ہیں۔ دوسری صورت، نبی علیہ السلام پہلے ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے لیے آیت بطور تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ یہ دوسری نوع ہے اسی کی، سنت کے ساتھ تفسیر کرنے کی۔ پہلے ایک مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ بیان کر کے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھ کر اس مسئلے کی تفسیر بتا دی۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر وارد ہوئی ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں باب باندھا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان پر گواہ تھا. یہ باب باندھ کر تفسیر لائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون، انکم محشورون الی اللہ، بے شک تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، حشر ہوگا تمہارا اللہ کے ہاں. جب اللہ کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا کس حال میں آؤ گے؟ حفاتن عراتن غرلا. حفات حافی کی جمع، ننگے پاؤں اللہ کی طرف آؤ گے. عراتن ننگے بدن، آری سے عرات، ننگے بدن، نہ کپڑے پہنے ہوں گے نہ جوتے ہوں گے. غرلن غیر مختون، جیسے پہلے دن پیدا ہوئے تھے ایسے ہی اللہ کے ہاں اٹھ کر قبروں سے کٹھے ہو جاؤ گے. وہ ایک دوسرے حدیث میں امی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں کہ ننگے بدن اٹھ رہے ہیں. فرمایا ہاں، کسی کو دوسرے کی کوئی ہوش اور پرواہ نہیں ہوگی، ہر کوئی رب نفسی کرتا اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوگا. لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، قرآن بھی بتاتا ہے. تو یہ مسئلہ بیان کر کے صحابی کہتے ہیں ثم قال، پہلے مسئلہ بتایا پھر اس مسئلے کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر کر دی. ثم قال، پھر فرمایا، اللہ نے سورۃ انبیاء کے اندر فرمایا 104 نمبر آیت ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ، کما بدانا اول خلق، جیسے ہم نے پہلے دن کی تخلیق تمہارے ساتھ شروع کی تھی، تخلیق کا جیسے ہم نے تمہارے ساتھ آغاز کیا تھا. نعیدہ، ہم اسی کو ہی لوٹائیں گے. تو پہلے دن بندہ دنیا میں جوتے تو نہیں نہ پہنے ہوئے تھے، نہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہ ختنہ تھا. تو آپ نے یہ مسئلہ بیان کر کے قرآن کی آیت اس کے اوپر پڑھ کے تفسیر کر دی، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلے دن ان کی تخلیق کی دوبارہ بھی ہم ان کو اسی طرح ہی اٹھائیں گے. تو یہ ایک نو تفسیر جو سنت کی یہ دوسری قسم ہو گئی کہ پہلے ایک مسئلہ بیان کر دیا، اس مسئلے کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دی. تیسری صورت اس کے برعکس ہے، پہلے آیت پڑھی پھر اس کی تفسیر پیش کر دی. یہ بھی بخاری اور مسلم میں سے ایک حدیث دیتا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سورۃ بقرہ کی 58 نمبر آیت، بنی اسرائیل کو جب شہر جانے کا کہا نا میدان تیس سے، تو کیا فرمایا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہونا. اللہ کا یعنی شکر کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ نے اس میدان سے نکال کر شہر میں دوبارہ بھیج دیا ہے. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کر کیا بتایا؟ دخلوا متزحفین علی اوراقہم، وہ سجدہ کرنے کی بجائے اپنی سرینوں کے بال داخل ہوئے، پشتیں پہلے اندر گھسیڑی اور منہ بعد میں. یہ تفسیر کس نے کی؟ پہلے تو قرآن کی آیت پڑھی کہ فَادْخُلُوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، آیت پڑھ کر پھر اس کی تفسیر میں بتا دیا کہ انہوں نے اس پر سجدہ کرنے کے بجائے پہلے سرینے داخل اور گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے. تو اس کی بھی بہت ساری مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں. یہ میں نے چند ایک مثالیں دی، یہ باب بہت لمبا ہے، اس میں بہت ہمارے پاس مثالیں ہیں اور اس کے انواع بھی بہت ہیں. تو یہ ہے سنت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا. تیسری بات جو نقل ثابت کی تھی وہ تھی کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کرنا۔ اب تیسرے نمبر پر ہم صحابہ سے کیوں لیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن صحابہ نے لیا ہے اور اس کو آگے دنیا تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے صحابی رسول جو ہوتا ہے ہمارے نزدیک وہ بڑا معزز اور محترم ہوتا ہے۔ صحابی کی عام فہم جو تعریف علماء ذکر کرتے ہیں وہ ہے الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ الصحابی من لقی النبی، صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، مومنن بھی آپ پر ایمان لاتے ہوئے، ومات علی الاسلام اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں، امام زرکشی نے البرہان میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، سیوطی نے الاتقان میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں، تقریباً اور بھی بہت سارے علماء نے صحابی کی یہ تعریف کی، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ حافظ ابن حجر نے شرح نخبہ میں یہ تعریف پیش کی۔ اس میں تھوڑی سی آپ غور کریں۔ الصحابی من لقی النبی مؤمنا بہ، صحابی وہ ہے جس نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، لقیہ کا لفظ بولا، رعا نہیں کہا، دیکھا۔ یہ لقیہ کا لفظ ذکر کرنے میں دیکھنے والے بھی اور نابینے بھی شامل ہو گئے، بینا اور نابینا دونوں ہی اس لفظ میں داخل ہو گئے۔ اگر رویت کی قید لگاتے تو جو نابینے لوگ تھے وہ صحابیت سے خارج ہو جاتے تھے۔ تو لفظ کیا استعمال کیا؟ من لقی النبی، جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نمبر 2 لفظ ہے مومنن بہ، ملاقات کر کے حال کیا تھا؟ ایمان کی حالت میں ملے۔ مومن کی قید لگا کر کافر اور منافق کو خارج کر دیا ہے۔ کئی لوگ وہ تھے جو آپ پر ملے تھے، آپ کو ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل، ابو لہب، لوگ آپ کو ملے لیکن ایمان نہیں لائے، وہ کافر بھی خارج ہو گئے۔ اور کئی کلمہ پڑھ کے بھی آئے لیکن دل سے آپ کو مانا نہیں ہے، وہ منافق بھی نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون میں ذکر کیا ہے، یہ جو منافق ہے نا، یہ آپ کے بارے میں آ کر کہتے ہیں ہم گواہی نہ شہادو انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یشہد انک لرسول، اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، نہیں وہ علیحدہ ہے، پھر پڑھے اس کو قرآن دے میرا مجھے، سورۃ المنافقون 28واں پارہ۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، پہلے ہے واللہ یعلم انک لرسول، پھر ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ وہ تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، یہ یعلم پہلے ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ غور کریں،
وہ منافق آپ کے بارے میں کہتا ضرور ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے، اندر سے وہ تصدیق نہیں ہے۔ تو مومنن پہ ہی ایمان جو ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ تو منافق بھی خارج کر دیے، اگرچہ بے اعتبار لغت منافق پر بھی صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے بے اعتبار۔ یہ بات سمجھو، کئی شیعہ حضرات آپ کو ایسی کئی حدیثیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں جس میں اصحاب کا لفظ آتا ہے، تو وہ پیش کر کے تو علیہ باللہ مخلص مومن صحابہ کو منافق بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے نا بخاری میں، قیامت کا جب دن ہوگا کچھ لوگ آئیں گے، ہاتھ اور پاؤں ان کے وضو کے آثار چمکتے ہوئے ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی تھی، بدعت کھڑی کر دی تھی۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، فرمایا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اب یہ حدیث کے دیکھو نا، اس میں ہے آپ کہیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، لیکن وہ بدعتی ہوں گے۔ تو یاد رکھو اصحاب صاحب ایک لغہ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ بے اعتبار لغہ جو بندہ بھی آپ کے ساتھ آ گیا وہ آپ کا صاحب ہے، اور جس کو ہم صحابی اصطلاح میں کہتے ہیں اس میں منافقین داخل نہیں ہے، مخلص ایمان والے۔ اور پھر دوسری قید ایک اور لگائی، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، موت بھی ان کی اسلام پر واقع ہو۔ بعض چند ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایمان لا کر کئی لوگ پھر مرتد ہو گئے، وہ مرتدین کو نکال دیا اس میں سے۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے والے تھے۔ قرآن کی تفسیر سنت کے بعد صحابہ سے لی جائے گی۔ کئی لوگ آج بھی اہل بدع، اب میں ایک اور اصول دیتا ہوں آپ کو، اس اصول کے تحت اس کی شرح بھی ہو جائے گی، اہل بدع کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ اصول بھی رکھ سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے۔ ان کے لیے پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی تعویل کا معنی بتاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہم علم الکتاب، اور بعض روایات میں اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو تعویل اور تفسیر اور قرآن کا علم عطا کر اور دین کی سمجھ بوجھ دے دے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا بڑی رنگ لائی۔ صحابہ میں عمر میں چھوٹے تھے ابن عباس، قرآن کی تفسیر میں کئی صحابہ سے آگے تھے۔ جس وقت خارجیوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کافر قرار دیا قرآن پڑھ کر، دونوں گروہ میں صلح ہونے لگی نا، تو دونوں نے فیصلہ کر لیا ایک حکم فیصلہ کرنے والا حضرت علی دیں گے، ایک حکم اور فیصلہ کرنے والا امیر معاویہ دیں گے۔ پھر وہ دونوں حکامین جو ہیں جو فیصلہ کریں گے سب مان لیں گے۔ جب حکم مقرر ہو گئے، ایک گروہ اٹھا خوارج جن کو آج کل کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ان دونوں نے حکم بنا لیے، اللہ کے سوا کسی کو حکم ماننا تو کفر ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اب دیکھو اپنے غلط مفہوم کو قرآن کا لبادہ دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اب یہ دو بندوں کا حکم مانیں گے، لہذا دونوں ہی کافر ہو گئے، علی بھی کافر معاویہ بھی کافر الیاذ باللہ۔ قرآن پڑھ کر صحابہ کو کافر کہہ رہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، انہیں کی
ذریت سے انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے آج بھی کئی ہیں صحابہ کو کافر کہنے والے. الیاذ باللہ لاکھوں صحابہ میں سے صرف 3 صحابیوں کو مسلمان مانا، باقی سب کو مرتد کہہ دیا. یہ الروضہ من الکافی محمد بن یعقوب الکلینی کی جو کتاب ہے، اصول کافی اور فروع کافی، 8 جلدیں ایران سے چھپی ہیں. 8ویں جلد کا نام ہے کتاب الروضہ من الکافی، اور روضہ من الکافی میں اس نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے، سلمان فارسی، بلال اور مقداد بن اسود کے سوا. تو یہ ایک گروہ تھا جنہوں نے قرآن پڑھ کر صحابہ کو کافر کہا. تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت علی نے جس صحابی کا انتخاب کیا ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. یہ بڑی مفسر روایت ابن عباس کا خوارج کے ساتھ مناظرہ، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں باب باندھا ہے مناظرے کا. امام بہقی کے استاد امام ابو عبداللہ الحاکم مستدرک الصحیحین میں انہوں نے بھی ذکر کیا، اور امام نسائی نے حضرت علی کے فضائل پر کتاب لکھی تھی خصائص علی، اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے. کچھ اس کی دفعات اور شکیں مسند احمد میں بھی ہیں. بالکل صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جب خوارج کے پاس ان کو سمجھانے گے، قصہ لمبا ہے لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف وہی ذکر کر لینا کا ہوں. جب ان کے پاس گئے نا، گفتگو سے پہلے انہوں نے بات کرنے سے پہلے ایک اصول دیا. یہ اصول آپ نے پلے باندھ لینا ہے. اس لیے آپ جب کسی دوسرے گروہ سے گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. قادیانیوں سے آپ بات کریں، وہ بھی مرزے کی نبوت ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. شیعہ سے بات کرو، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. باقی فرقوں سے بات کرو، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. بندہ سادہ جائے کدھر کہ ہر بندہ تو قرآن پڑھ کے ہی مسئلہ بتا رہا ہے. تو بعد قرآن پڑھ کر جہالت اپنی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اب خارجیوں نے بھی قرآن تو پڑھا، لیکن قرآن پڑھ کر کتنی بڑی جہالت ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخص الخاص صحابہ کو کافر کہہ دیا. قرآن تو صحابہ کی مدد کرتا ہے. تو انہوں نے ایک اصول دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمانے لگے جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں. کن لوگوں کی طرف سے؟ من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرف سے. جئتکم من عند اصحاب النبی، میں تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں. وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، لَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، تمہارے اندر ایک بھی صحابی نہیں ہے. ان صحابہ میں سے ایک بھی صحابی تمہارے اندر نہیں ہے. یا ایک چھوٹا سا قانون ذہن میں رکھو، لیسا نفی کے لیے آتا ہے. لیسا نفی کے لیے آتا ہے. نفی کے بعد جب لفظ نکرہ کامن نون وہ آ جائے، عمومیت کا معنی ہوتا ہے. لیسا فیکم منہم احد، احد نکرہ ہے اور لیسا کے بعد آیا ہے. نفی کے بعد نکرہ آ جائے وہاں عمومیت کا معنی، تو کوئی چیز خاص نہیں ہوتی. لیسا فیکم منہم احد، تمہارے اندر صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے. اتنا عموم ہے کہ چھوٹا بڑا بوڑھا کوئی ایک صحابی بھی تمہارے اندر. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی صحابی خارجی نہیں تھا. اور اگلی بات جو اصول کی، کہتے ہیں وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ، قد نزل علیہم القرآن
وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ. یہ قرآن کن کے ہوتے ہوئے اترا ہے؟ بھئی صحابہ نے قرآن کے اترنے کا مشاہدہ کیا اور اللہ کے نبی سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور انہوں نے دیکھا. یہ قرآن صحابہ کے ہوتے ہوئے ان پر اترا ہے. لَيْسَ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٌ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ. صحابہ قرآن کی تعویل تمہارے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں. بتا دیا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو تمہارے اندر کوئی صحابی نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کن سے لینی ہے؟ صحابہ سے. وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ. تمہارے مقابلے میں قرآن کی تعویل صحابہ زیادہ جانتے ہیں. یا لفظ تعویل کس معنی میں؟ تفسیر. یہ مثال بھی وہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ. وہ تمہارے مقابلے میں قرآن کی تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں. جب اہل بدع سے بات ہو تو پہلے اصول طے کرو کہ قرآن کی تفسیر کہاں سے لینی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر بالقرآن بآثار الصحابہ. یہ انشاءاللہ الرحمن اصول بدع پڑھاؤں گا آپ کو. ایک لیکچر اس پہ آئے گا، اس میں بتا دوں گا. بھی اتنی بات یاد رکھو، سورۃ الاحقاف اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کوئی قول یا عمل، کوئی قول یا عمل جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں اختیار نہیں ہوا، بعد میں ایجاد کیا گیا، وہ بدعت شمار ہو جائے گا. کوئی قول یا عمل جس کی بیس نبی علیہ السلام کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں ہے. اقوال بھی کئی بدعتی ہے نا، بدعی اقوال بھی ہیں، بدعی اعمال بھی ہیں. وہ انشاءاللہ میرا پکا ارادہ ہے، میں نے آپ کو کچھ اصول بدع بھی پڑھانے ہیں. تو ایک دو لیکچر آئیں گے تو اس میں بدعت کے حوالے سے باتیں ہوں گی. تو ابھی میں نے کیا بتایا کہ صحابہ خارجیوں کے مقابلے ابن عباس نے کہا قرآن کی تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں. جب اختلاف کی کوئی شکل آ جائے تو پچھلے اسلاف کی طرف لوٹو. تو آج ہمارا کسی سے قرآن کی تفسیر کرنے میں اختلاف ہوتا ہے تو حل کیسے ہوگا؟ رسول اللہ سے دیکھ لو، صحابہ سے دیکھ لو. صحابہ نے قرآن کی بہت تفسیریں کی ہیں. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر موجود ہے. ایک تو وہ جو جعلی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا، اور ایک وہ بالکل صحیح جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے علی بن ابی طلحہ کی سند کے ساتھ. اب میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مجاہد بن جبر، مجاہد بن جبر، وہ ان سے پوچھا گیا، ان کے ایک شاگرد نے عوام بن حوشب، شاگرد کا کیا نام ہے؟ عوام بن حوشب الشیبانی، ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، واسط کے رہنے والے تھے. ابو عیسیٰ الواسطی عوام بن حوشب. انہوں نے کہا سألت مجاہدن، سألت، یہ صحیح بخاری میں ہے کتاب و تفسیر سورۃ صاد کی تفسیر میں، سألت مجاہدن ان السجدۃ فی صاد، سورۃ صاد میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں نے مجاہد سے سوال کیا کہ یہ سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا. تو قالا سئل ابن عباس، مجاہد بن جبر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. فقالا، ابن عباس نے کہا، جب پوچھا گیا نا سواد میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، ابن عباس نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں. یعنی رسول اللہ کو لگا پہلے رسولوں کے پیچھے چلیں، ان کی اقتداء جو طریقہ تھا وہ آپ بھی وہی اپنائیں. تو یہ پڑھ کر بتایا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ اقتداء کے لائق تھے. اور فرمانے لگے مجاہد وقان ابن عباس یسجد فیہا، ابن عباس سورۃ صاد میں سجدہ کیا کرتے تھے. تو مجاہد بن جبر نے ابن عباس کی تفسیر نقل کی کہ ابن عباس
بتا رہے ہیں کہ سورۃ صاد میں سجدہ ہے، فعل سے بتا رہے ہیں، تو صحابی سے بھی قرآن کی تفسیر لی گئی۔ اس کی بھی 20 مثالیں ہیں، میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی، اور یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر بتایا تھا آپ کو تابعی کی تفسیر۔ تابعی، ایک مثال اس کی بھی دیتا ہوں کیونکہ آج میں نے اس کو چیپٹر کو کلوز کرنا ہے، اس لیے شارٹ کر رہا ہوں۔ تابعی کی تفسیر، تو جو تابعین ہیں انہوں نے تفسیر سیکھی صحابہ سے، تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے، تو صحابہ کے بعد پھر نمبر تابعین کا آ جاتا ہے۔ مجاہد بن جبر کی ہی مثال لے لیں۔ مجاہد بن جبر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تفسیر تبری جو ہے اس کے اندر شروع میں ہی امام تبری نے کئی اسانید سے ذکر کیا ہے کہ مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں نے پورا قرآن 2 دفعہ سمجھ کر عبداللہ ابن عباس سے پڑھا ہے۔ مجاہد بن جبر کیا کہتے ہیں؟ میں نے پورا قرآن سمجھ کر 2 مرتبہ عبداللہ بن عباس سے پڑھا ہے۔ اس لیے تفسیر مجاہد بھی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ الحمدللہ میرے کتب خانے میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی موجود ہے، اور ان کے یہ شاگرد مجاہد بن جبر کی تفسیر بھی موجود ہے۔ باقی کئی تفسیریں ایسی ہیں جو ان کے اقوال بھی سند مفسرین نقل کرتے ہیں۔ تو یہی مثال اگر سامنے آپ رکھیں، عوام بن حوشب نے مجاہد بن جبر سے مسئلہ پوچھا کہ سورۃ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، انہیں قرآن کی آیت پڑھ کر تفسیر کر کے دی کہ ابن عباس یہاں سجدہ کرتے تھے۔ تو یعنی تابعی نے بھی قرآن کی تفسیر کی حوالہ صحابی کا دیا۔ تو مجاہد بن جبر رضی اللہ رحمہ اللہ یہ بھی قرآن حکیم کی تفسیر کرتے تھے، تو یہ تابعین میں سے تھے، اور بہت سارے ابن عباس کے شاگرد ہیں جو ان سے قرآن کی تفسیر سیکھ چکے تھے، اور قرآن حکیم کی وہ تفسیر صحابی سے سیکھ کر آگے کرتے تھے۔ تو آپ اس میں بڑی مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو بڑی مثالوں میں آپ تفسیر تبری لے سکتے ہیں۔ اگر متاخرین کی کتابیں آپ چاہیں تو ان میں ایک کتاب ہے زاد المسیر فی علم تفسیر۔ زاد المسیر فی علم تفسیر، یہ تفسیر جو ہے زاد المسیر یہ ہے امام ابن جوزی کی۔ ابن جوزی کی اس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کسی